प्रोग्राम आवाज जर्स के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया इसलिए पैदा की है कि उसके बंदे यहाँ रहकर अपने नेक अमाल के जरिए अपनी आखिरत का सामान करें और ऐसे काम करें जिनसे अल्लाह ताला की रजामंदी और खुशनुदी हासिल। लेकिन हम लोग दुनिया के कारोबार में लगकर अपनी जिंदगी के इस असली मकसद से गाफिल हो गए हैं। हमारी सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी अपनी दुनिया को ज्यादा से ज्यादा बेहतर और मजेदार बनाने की दौड़ धूप में सर्फ हो रही है, और इस दौड़ धूप में बहुत कम अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिन्हें अपनी आखिरत को बेहतर बनाने का ख्याल आता हो। हालांकि ये बात तयशुदा है और जिससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि एक दिन इस दुनिया से जाना है और जाने का वक्त भी मुकर्रर नहीं। अल्लाह जाने कब बुलावा आ जाए। इस्लाम ने आखिरत को बेहतर बनाने के लिए जो तरीके बताए हैं, असल में वो कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि अगर इंसान इन तरीकों को इख्तियार करे तो उसकी दुनिया भी पुरसुकून हो जाती है। लेकिन आजकल जहनों में ये बात बैठ गई है कि इस्लामी तालीमात पर अमल करना एक मुश्किल काम है, जिसके लिए अपने बहुत से दुनियावी मुफादात, बहुत सी लज्जतें और बहुत सा ऐशो आराम कुर्बान करना पड़ता है। हालांकि अव्वल तो इस्लामी अहकाम अपनी जात में मुश्किल नहीं है, और जो अल्लाह का बंदा इन पर अमल करना चाहे, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद भी होती है और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। दूसरे, बिलफर्ज अगर किसी हुक्म पर अमल करने में कुछ मुशक्कत या दुश्वारी भी हो तो वो दुश्वारी आखिरत के अबदी फायदों के मुकाबले में कोई वक़्त नहीं रखती। आखिर हर इंसान रोजी कमाने के लिए मेहनत करता ही है और इस मेहनत को पसंद भी करता है, इसलिए कि मालूम है कि इसके नतीजे में रोजी मिलने वाली है। इसी तरह अगर इस्लामी अहकाम पर अमल करने के नतीजे में आखिरत की वो नेमतें मिलने वाली हैं जिनका इस वक्त हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो इस अजीम मकसद के लिए थोड़ी सी मशक्कत से क्यों घबराते हैं। तीसरी बात यह है कि इस्लामी अहकाम और तालीमात में से कुछ तो ऐसे हैं जिन पर अमल करने में कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत से अमाल ऐसे बता दिए हैं जिन पर अमल करने में ना कोई खास मेहनत करनी पड़ती है, ना बहुत सा वक्त सर्फ होता है, ना ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, बस जरा से ध्यान की बात है। अगर इंसान जरा ध्यान से काम ले तो किसी खास मेहनत या खर्च के बगैर इसके नामा आमाल में नेकियों का इजाफा होता जाता है, और अगर इंसान इन आमाल की पाबंदी करे तो इंशाअल्लाह बैठे बिठाए आखिरत का बहुत सा जखीरा जमा हो सकता है। नामा आमाल में नेकियों के इजाफे की आज हमें कदर कीमत मालूम नहीं है, लेकिन जिस दिन ये आंखें बंद होंगी, अल्लाह ताला के सामने हाजिरी होगी और हिसाब व किताब का मरहला पेश आएगा, तो उस दिन पता चलेगा कि एक छोटी से छोटी नेकी की क्या कीमत है। वहां का सिक्का, रुपया, पैसा या दिरहम और रियाल नहीं है, वहां सोना और चांदी काम आने वाला नहीं है। वहां का सिक्का तो यही नेकियां होंगी, और यही सवाल होगा कि अपने दामन में कितनी नेकियां लेकर आए। उस वक्त अगर दामन खाली हुआ तो हसरत और नाकाबिल बर्दाश्त हसरत होगी कि हमने दुनिया में रहते हुए अपने नामा अमाल में इजाफा क्यों नहीं किया। लेकिन अमल का वक्त खत्म हो चुका होगा, इसलिए ये हसरत कुछ काम नहीं आएगी। साहबे इकराम, जिनको इन नेकियों की कदर कीमत मालूम थी, वो नेक कामों के हरीस थे। जहां किसी अमल के बारे में ये मालूम हुआ कि इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी होते हैं, फौरन उस पर अमल शुरू कर दिया, और जिस अमल का सवाब होना उन्हें देर से मालूम होता, उस पर अफसोस का इजहार करते कि ये बात हमें पहले मालूम ना हुई, वरना हम पहले से इस नेकी को मामूल बना लेते। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह हदीस सुनाई कि जो शख्स किसी जनाजे की नमाज पढ़े उसको एक क़िरात सवाब मिलता है, और जो मैयत के दफन होने तक जनाजे के पीछे जाए उसे 2 क़िरात मिलते हैं, जिनमें से एक और पहाड़ के बराबर होता है। उस जमाने में क़िरात एक पैमाना था जिससे सोना और चांदी तोले जाते थे। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस हदीस के बारे में पूछा,
تو انہوں نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی. تو اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ فرمایا کہ ہم نے بہت سے قرات بلا وجہ ضائع کر دیے. غرض یہ کہ ہر وہ نیک کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے انتہائی قابل قدر چیز ہے اور دنیا میں رہ کر ہی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور خاص طور سے ایسے نیک کام جنہیں انجام دینے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، انہیں صرف بے پرواہی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ دینا تو اتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ آخرت میں اس کی حسرت ناقابل برداشت ہوگی. سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسی آسان نیکیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو انجام دینے میں کوئی خاص محنت خرچ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی خاص وقت لگتا ہے. بس ذرا سی توجہ کے ذریعے انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے. نیت کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے. یہ بات تو قطعی غلط ہے. گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، کتنی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا. مثلا کوئی شخص کسی کے گھر پر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا، تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے. مثلا نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے گی، اور اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو ثواب غارت ہو جائے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا. اور یہی اس وقت بیان کرنا مقصود ہے کہ جتنے کام مباح یعنی جائز ہیں ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب. لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں. انسان اس نیت سے کہے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی تو اس قوت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. یا اس نیت سے کھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں. یا اس نیت سے کھائے کہ اس سے لذت اور راحت حاصل ہوگی تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہوگا. غرض زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجب ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو. مثلا روزی کمانا خواہ تجارت کی شکل میں ہو یا ملازمت کی شکل میں یا زراعت اور صنعت کی شکل میں، اس میں اگر انسان یہ نیت کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو میرے نفس اور میرے گھر والوں کے حقوق عائد کیے یہ کمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حقوق ٹھیک ادا کر سکوں، تو حلال روزی کمانے کی یہ ساری کاروائی عبادت اور ثواب بن جائے گی. پھر اس میں اگر یہ نیت بھی کر لے کہ اپنی آمدنی کو اپنے اور گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے غریبوں کی امداد اور دوسرے نیک کاموں پر خرچ کروں گا، تو اس نیت سے مزید ثواب ملے گا. اگر ایک شخص ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ یہ نیت کر لے کہ میں اس علم کے ذریعے خدمت خلق کروں گا، مثلا کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے تو مخلوق کو دین پہنچانے کی نیت کر لے. میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے تو یہ نیت کر لے کہ ڈاکٹری کے ذریعے میں مریضوں کی خدمت کروں گا. انجینئرنگ کا طالب علم ہے تو یہ نیت کر لے کہ میں اس فن سے ملک و قوم کی خدمت کروں گا. کوئی اور ہنر سیکھ رہا ہے تو اس غرض سے سیکھے کہ جو لوگ اس ہنر کے ضرورت مند ہوں گے ان کی حاجت پوری کروں گا، تو انشاءاللہ جتنا وقت وہ تعلیم حاصل کرنے میں گزارے گا اس کو اس نیت کا ثواب ملتا رہے گا. پھر انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے اس میں یہ سوچے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں فلاں راستہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، تو یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا.
مثلا کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ رزق کے بہت سے راستوں میں سے یہ راستہ میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے ذریعے تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد ہوگی، تو خواہ وہ مریضوں سے جائز اور مناسب اجرت وصول کرے تو بھی انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا، اور جب واقعتاً یہ نیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ مواقع بھی آئیں گے۔ جب بھی وہ کسی شخص کو غریب دیکھے گا تو اس کا علاج بلا معاوضہ یا بہت رعایتی معاوضے پر کرے گا۔ کوئی شخص مثلا کپڑے کی تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ انسان کے ذمے شرعاً لباس پہننا واجب ہے۔ میں بہت سے پیشوں میں سے اس پیشے کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق کو اس واجب کی ادائیگی میں مدد دوں گا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنی ملازمت میں یہ نیت کرے کہ اس کے ذریعے مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے گا، تو خواہ وہ کام تنخواہ لے کر رہا ہو، انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ضرور ملے گا۔ غرض کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت نہ کی جا سکتی۔ اپنے بچوں سے اس نیت سے پیار کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ گھر کا کام اس نیت سے کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بیوی بچوں سے خوش طبعی کی باتیں اس نیت سے کی جائیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مہمانوں کی خاطر مدارت اس غرض سے کی جائے کہ مہمان کا اکرام سنت ہے اور مومن کے حقوق میں سے ہے۔ گھر میں کوئی پودا یا درخت لگانا ہو تو اس نیت سے لگایا جائے کہ اس سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ ہوگا اور دیکھنے والوں کو اس کا منظر اچھا معلوم ہوگا تو ان کو اس سے خوشی ہوگی۔ عورت جائز زیب و زینت اس لیے کرے کہ شوہر کو خوشی حاصل ہوگی، اور مرد اس نیت سے صاف ستھرا رہے کہ بیوی کو مسرت اور راحت ملے گی۔ جائز تفریحات بقدر ضرورت اس غرض سے کی جائیں کہ ان سے فرائض کی ادائیگی میں چستی اور نشاط پیدا ہوگا۔ گھڑی اس نیت سے رکھی جائے کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہوگا اور وقت کی قدر و قیمت پہچان کر اسے اچھے کاموں میں صرف کروں گا۔ غرض یہ تو چند متفرق اور سرسری مثالیں ہیں، ورنہ جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر فرمایا ہے، انسان کی زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر کے ثواب کا کام نہ بنایا جا سکے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔